الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم الرسل امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود السلام۔ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 18-19 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کو بیان کیا، اور وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کا واقعہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی کس بات پر مسکرائے، اور چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کیا بات کی، کتنی دور سے کی، اور اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کو سماعت کیا۔ ترجمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ اذا، فرمائے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تم کو کچل نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا، ان کی اس بات کو سن کر آپ نے تبسم فرمایا۔ واقعہ کچھ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام سے یمن کی طرف ایک بار سفر پہ روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو تمام جن و انس کا لشکر آپ کے ہمراہ ہوتا، اور اس لشکر میں جو آپ نے وہ سفر فرمایا تو اس کے اندر تمام مخلوق الہی کا لشکر تھا، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، جانور بھی تھے، اور جس کے اندر جنگلی جانور بھی تھے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حنفی حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو لشکر تھا وہ تقریباً 12,500 میل لمبا تھا، اور 12,000 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ اتنا بڑا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہ لشکر شام کے ایک جنگل میں پہنچا،
اور اس جنگل میں بہت چونٹیاں تھیں. چونٹیاں اپنی بلوں سے نکلی ہوئی پھیلی ہوئی تھی پورے جنگل کے اندر. پوری جنگل کے اندر چونٹیاں پھیلی ہوئی تھی. اپنی خوراک کی تلاش کے لیے اپنی بلوں سے باہر تھی. تو چونٹیوں کی سردار نے تمام چونٹیوں کو خطاب کیا، اے چونٹیوں، فوراً اپنے اپنے گھروں یعنی سوراخوں میں بلوں میں گھس جاؤ. فوراً ساری اپنی بلوں میں چلی جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے کچلی جاؤ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو. کن کو؟ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کو خبر بھی نہ ہو. تو جب یہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے یہ خطاب کیا، اب چونٹی کی زبان کیا تھی؟ ظاہر ہے اس کی اپنی ایک زبان تھی. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ چونٹیوں سے 3 کلومیٹر کی مسافر پر تھا. 3 میل کی مسافت دور تھا. یہ اس میں توجہ طلب بات ہے کہ چونٹی نے اپنی حس سے یہ بات جب دیکھی کہ لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ماری جاؤ اس کے پاہوں میں آ کر، انہیں پتہ نہ چلے. اس کا مطلب ہے چونٹی بھی جانتی تھی کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے. پیغمبر اور پیغمبر کا جو لشکر ہے وہ جان بوجھ کر تمہیں نہیں مارے گا. بے دہانی میں کہیں تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جاؤ، لہذا اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ. 3 میل دوری پر چونٹی نے اپنی زبان میں یہ بات کی. 3 میل دور جناب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا کہ جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں کچلی نہ جاؤ اور انہیں شعور بھی نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، آپ چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرائے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ دور و نزدیک سے سن سکتے ہیں. دوسرا، اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے کی زبان کو سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی سن اور سمجھ سکتے ہیں. تیسرا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور آپ پوری سلطنت کے وارث اور مالک تھے. گویا کہ چونٹی نے بھی آپ کو اپنا حکمران اور بادشاہ مانا اور ان کے آنے سے پہلے ان کے رستے سے ہٹ گئی. تو قرآن پاک نے اس واقعے کو سورہ نمل کے اندر بیان کیا ہے کہ فرمایا یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تم کو کچل نہ ڈالے لشکر سلیمان علیہ السلام بے خبری کے عالم میں، یعنی انہیں پتہ بھی نہ چلے. اور سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرائے. تو یہ اس واقعے کو قرآن پاک نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا اور اس سے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری روح زمین اور روح زمین پر بسنے والی ہر مخلوق پر آپ بادشاہ بن کے اور اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے تھے.